मसीह यीशु में आप सबको आदाब। खुदा का शुक्र है कि आज का दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये हमारी ज़िंदगी को कायम रखा, और सबसे बढ़ के ये कि फिर हमें ये तौफीक दी कि हम उसके घर में आ सकें, उसके हजूरी में जमा हो सकें। जिस तरह अभी भाई ने कहा कि और आप भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि जो हालात इस वक्त जिनमें से हमारा मुल्क गुजर रहा है और जो डर और खौफ का माहौल है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें फिर भी यहाँ इकट्ठे होने का मौका बख्शा है। हम सबको, हमारे ख़ानदानों को, हमारे अजीज़ों अकारब को, सबको खुदा ने सेफ रखा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और ख़ास तौर पे जब से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने इबादत का आगाज़ किया है, उस वक्त से लेकर अभी तक आपने खुदा के मसा को महसूस किया है, और इस मसा के अंदर रहते हुए ही अब हम खुदा के कलाम में भी शामिल होंगे। जो एक सवाल मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने आप से करें इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, वो ये है कि हम किसी न किसी मकसद के तहत आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो भी कलेक्टिवली तो हम जुमे की दुआ में खुदा के हजूर आए हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि हम में से जितने यहाँ मौजूद हैं सबका कोई ना कोई एक मकसद, कोई ना कोई एक इरादा, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी नेमत, कोई ऐसी बरकत, कोई ऐसी चीज़ आपके दिल में ज़रूर होगी जो आपको यहाँ खींच के लाई। और मेरा ईमान है कि जब तक हम ये इबादत कंप्लीट करेंगे, उस ख्वाहिश, उस मकसद या जिस भी पर्पस से आप यहाँ आए हैं, उसके लिए खुदा आपको ज़रूर जवाब देगा। जब खुदा यहाँ मौजूद है और आप सच्चे दिल से अपनी ख्वाहिश को या अपनी इस दुआ या दरख्वास्त को उसके सामने रखेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा ज़रूर आपको जवाब देगा। जो दूसरी बात मैं अभी हम थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे, और उसमें जो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा वो ये सोचें कि आप आज के कलाम से क्या हासिल करना चाहते हैं। जो खुदा का कलाम आप तक पहुँचेगा, जब मैं सारी जमात के लिए कलाम आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो कलेक्टिवली तो सबके लिए बरकत का बायस होगा, लेकिन वो इंडिविजुअली आपके लिए क्या बरकत लेकर आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस कलाम से यहाँ क्या सीख कर वापस जाएंगे, या कल जब आप इस कलाम को सुनने के बाद अपने दिन का आगाज़ करेंगे, तो आपकी रूहानी और आपकी जिस्मानी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा। क्योंकि अगर ये चेंज ना आया या अगर ये बेहतरी ना हुई, तो मसला ये है कि फिर ये कलाम आपके फेवर में नहीं बल्कि आपके अगेंस्ट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कलाम जो है वो दो धारी तेज़ तलवार है। तो आपने ये कोशिश करनी है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, आपने ये कोशिश करनी है कि कम से कम एक चीज़ यहाँ से ज़रूर साथ लेकर जाएं, जिसको आप अपने दिल में रखें, उस पर आप इजहार ख्याल करें, उस पर आप सोचें, उस पर आप खुदा से उसकी मर्ज़ी पूछें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये मौका जो खुदा ने हमें दिया है इसका हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। तो हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम की तैयारी के लिए हम दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, तेरे बड़े करम, तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि आज के दिन इन नामसाइब हालात में भी तू हमें अपने कदमों में लेकर आया। खुदावंद, तूने हमें अपने घर में इकट्ठा होने की तौफीक दी, मुक़द्दसों की रफ़ाकत बख्शी। खुदावंद, तूने अपने मसा को हमारे दरमियान भेजा, अपने रूह को हमारे दरमियान भेजा। हमने तेरे मसा को महसूस किया, हमने तेरी हम्द सिताइश की, हमने तुझसे दरख्वास्तें की, हमने अपने बीमारों के लिए तुझसे दरख्वास्तें की, हमने और जो दरख्वास्तें यहाँ आई थी नौकरी के लिए, माली मुश्किलात के लिए, हर तरह की दरख्वास्तें तेरे सामने रखी। हमने खुदावंद तेरे नाम की गवाही दी, और इस वक्त ये मौका है कि हम तेरी आवाज़ को सुनें। खुदावंद, हमें इसके लिए तैयार कर। इंसान होते हुए हम इस लायक नहीं कि तेरी आवाज़ को सुन सकें, लेकिन खुदावन ये तेरा फजल है जिसके वसीले से हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं। और खुदावन ये जो तेरी आवाज़ सुन हमारे कानों में पहुँचे, वो हमारे जहन से होते हुए हमारी दिल में और हमारी रूह में पैवस्त हो, ताकि खुदावन ये कलाम हमारे अंदर 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना, बल्कि इससे भी ज़्यादा फल लाने वाला हो। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको इस वक्त खुदावन तेरी बाढ़ में देते हैं। शैतान किसी ख्याल के वसीला से, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी डर, किसी खौफ,
اور خدا کسی بھی وجہ سے ان کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، تاکہ اس وقت پوری دل جمعی کے ساتھ وہ تیرے کلام کو سن سکیں اور تیری باتوں کو سیکھ سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اس وقت 9:05 ہو رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر خدا کے کلام کو سیکھیں، اور جب خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تو نہ اسے وقت کی قید ہوتی ہے اور نہ اسے کسی خاص موقع کی، صرف آپ کا دل تیار ہونا چاہیے، خداوند آپ سے ضرور کلام کرے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ سال اب اپنے 5ویں مہینے میں پہنچ گیا ہے، اور ابھی پچھلا عرصہ ہم نے بڑا ایک مقدس عرصہ گزارا۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو ایک ایسے 40-50 دن ہم نے گزارے جس میں خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم زیادہ جو ہے وہ روحانی طور پر بڑھیں۔ اب ایسٹر کا سارا سلسلہ ہو گیا، اینڈ وی ہیو دا فل ایئر اہیڈ آف اس، اور میں نے جب شروع سے ہی یہ سال کی ابتدا ہوئی تو میری ہمیشہ یہ خدا سے درخواست ہے کہ 2025 میرے لیے اور ہماری جماعت کے لیے بھی ایک ریمارکیبل سال ہو۔ جب یہ سال ختم ہو تو ہمارے پاس ایسی گواہیاں ہوں جو ہم کہیں کہ 2025 میں خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا تھا۔ اس بات کو اپنی دعا میں رکھیں۔ جب تک ہم اس بات کو اپنی دعا میں نہیں رکھیں گے تب تک یہ ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ جب تک اس سال کو بھی ہم فار گرانٹیڈ لیتے رہیں گے تب تک یہ عرصہ بھی ایسے ہی گزرتا رہے گا۔ آپ اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کریں کہ خدا 2025 کا سال میرے لیے ایک ریمارکیبل سال بنا، میرے ایک یادگار سال بنا۔ میں اپنی ساری زندگی یہ بات یاد رکھوں کہ اس سال مجھے یہ برکت ملی تھی، اس سال مجھے یہ نعمت ملی تھی، اس سال خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا تھا، اس سال میں اس بری عادت سے چھوٹا، اس سال میں نے یہ اچھی عادت شروع کی، اس سال میں نے یہ روحانی ترقی حاصل کی، میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، میں نے دعا کی طاقت کو ریئلائز کیا، میں نے ایمان کی قدرت کو ریئلائز کیا، اور یہ سال میری زندگی کا چینجنگ ایئر تھا۔ یہ اپنی دعا میں اس درخواست کو شامل کریں، اس پر ایمان رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا اس سال آپ کو کتنی برکتیں دیتا ہے۔ جب میں آج کے کلام کے لیے خدا سے درخواست کر رہا تھا تو جو خیال خدا نے میرے ذہن میں ڈالا وہ یہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک روحانی، ہماری زندگی کے کچھ روحانی پہلو ہیں اور ہماری زندگی کے کچھ جسمانی پہلو ہیں۔ کچھ کام جو ہم سارا دن میں کرتے ہیں ان کا تعلق ہمارے جسمانی معاملات سے ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، یا آپ کہیں کہ جو کچھ ہمارے روحانی سلسلے ہیں اور کچھ ہمارے نان روحانی سلسلے ہیں۔ چونکہ ہم خدا نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جسمانی بھی کام اپنے نپٹائیں اور روحانی طور پر بھی خدا کے ساتھ چلیں۔ لیکن جب خدا ہمیں اپنے پر ایمان رکھنے کو کہتا ہے یا ہم جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اپنے روحانی معاملات کے لیے بھی رکھتے ہیں اور اپنے جسمانی معاملات کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اور ہر شخص کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کو یا ایک ہائر پاور کو یا ایک ڈیوائن انٹرونشن کو نہیں مانتے، جن کو ہم نارملی ایتھیسٹ کہتے ہیں یا خدا کے منکر کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہمارے حساب سے خدا نہیں ہے۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر آپ ان کو ڈفرینشیٹ کریں تو اس میں سے کچھ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس دنیا پہ موجود ہیں تو پھر ہم اچھائی اور برائی کی فورسز کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ دنیا میں اچھا ہوگا، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ دنیا میں برا ہوگا۔ ہم جس طرح کی زندگی گزاریں گے اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ اسی دھن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میں جس ڈیٹ اینڈ جس ٹائم اور جس
जिस साल और जिस मौके पे पैदा हुआ हूँ उससे मेरी किस्मत डिटरमिन हो गई है, और मैं सितारों की चाल से और दुनियावी और कुछ इस तरह के उलूम से अगर अलाइन होकर अपनी ज़िंदगी गुजारूं और मैं देखूं कि मेरे सितारे क्या कह रहे हैं, और मैं अगर किसी इस तरह का इल्म रखने वाला कोई जादूगर या ज्योतिषी है और उसके पास जाऊं और वो मुझे कुछ तदबीरें बताए, और अगर वो मेरे घर की कुछ डायरेक्शन सेट करे या मुझे कुछ ऐसे तावीज़ दे या मुझे कुछ ऐसे आदात बताए या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताए, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर सकती है। फिर अगर आप और मज़ीद गौर करेंगे तो आपको एक बड़ी तादाद उन लोगों की मिलेगी जो किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि कोई हायर पावर है, कोई डिवाइन पावर है और वो इस पूरे निज़ाम को चला रहा है। इस ख्याल के मानने वाले भी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं हैं, इसमें और बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और हर मज़हब इस कॉन्सेप्ट को भी अपने तरीके से लेके चलता है। वक्त की कमी की बायस आई विल कम राइट टू द पॉइंट। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं एक मसीही हूँ, और मैं बारहा इस बात का शुक्र करता हूँ जब खुदा गवाही का मौका दे, दुआ का मौका दे या कलाम का मौका दे, तो मैं इस बात को गवाही के तौर पर पेश करता हूँ कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया है जो उसके नाम से कहलाता है। ये एक ऐसा प्रिविलेज है जिसको अगर हम इस्तेमाल करना सीखें, जिसकी एक्चुअल वैल्यू को हम अगर डिटरमिन कर लें, तो आपकी ना सिर्फ रूहानी ज़िंदगी बल्कि आपकी जिस्मानी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उसमें हम रूहानी कश्मकश के साथ एक जिस्मानी कश्मकश में भी पड़े हुए हैं। जो जंग व जदल के हालात हैं और जो इन सारे हालात को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेंशन, एक एंजाइटी, एक परेशानी ज़रूर है, और खुदा ये चाहता है कि हम इस कलाम को ना सिर्फ अपने रूहानी मामलात के लिए इस्तेमाल करें बल्कि हम इसको अपने जिस्मानी मामलात के लिए भी इस्तेमाल करें। हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, और आपने अक्सर यहाँ खादमों से सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मैं खुदा के खादिम की बात मुझे बहुत पसंद है, और वो हमेशा उनको आपने क्लिप्स वगैरह भी देखे होंगे। ही ऑलवेज सेज दैट आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बट आई एम अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। मैं मसीही नहीं बल्कि मसीह का पैरोकार हूँ। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इस सोच को अगर अपने जहन पर आप तारी करें तो उसका एक पर्टिकुलर एंगल है जो हम आज डिस्कस करेंगे, और जिस तरह से खुदा मुझ पे इस राज को और जाहिर करता रहा मैं आपको आज तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन अगर हम इस ख्याल को अपने जहन में रखें, अगर आज तो ये बड़ा एक कॉमन वर्ड है कि अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरह से वो है उसी तरह से हम अपने आप को ढालें या उसी तरह से हम अपने आप को बनाएं। जब किसी दुनियावी शख्सियत को कोई फॉलो करता है तो वो उसके दुनियावी असलूब अपनाने की कोशिश करता है। आसान अल्फाज में, अगर आपको कोई शख्स जिस्मानी तौर पर अच्छा लगता है, अगर आपको उसके बाल अच्छे लगते हैं, अगर आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, अगर आपको उसकी बातचीत अच्छी लगती है, अगर आप उसका उठना बैठना अच्छा लगता है, अगर आपको उसका लोगों से डील करना अच्छा लगता है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसको फॉलो करें। और जब आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर आप वही हरकतें करने की कोशिश करते हैं जो वो करता था। तो जब मैं इस ख्याल को अपने दिल में रखता हूँ कि आई एम अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तो फिर मेरी ज़िंदगी में वो आदात होनी चाहिए जो कि उसकी थी जिसे मैं फॉलो करता हूँ। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। तो अगर आप अपने लिए ये कहें कि मैं एक मसीही हूँ और मैं मसीह का पैरोकार हूँ, तो फिर आप बाइबल में से अपने लिए वो कुलियात निकालें, अपने लिए खुदा की वो मसीह की वो बातें निकालें जिस पे आप उसे फॉलो कर सकें। हम
صرف چونکہ تھوڑی وقت کی کمی ہے میں جلدی سے آپ کے ساتھ 2-3 باتیں شیئر کروں گا، لیکن جو کرکس تھا کلام کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آپ اگر اس کلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سمپل سا کام کرنا ہے، کلام کو اٹھائیے، اس کی زندگی کو پڑھیں۔ ہمارے پاس اس کلام میں بڑا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے یا بہت لمیٹڈ سے کام ہیں، جبکہ رسول کیا کہتے تھے کہ جتنے کام اس نے کیے اگر وہ سب لکھے جاتے، لیکن جتنے یہاں موجود ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں۔ ایک بات جو سب سے پہلی چیز جب آپ اس خیال کو سوچیں تو میں ایک کام کی آیت ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جس سے سٹارٹ کریں، جو باتیں میں نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد کہنی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، لیکن یہ آیت اس پہ آپ غور کریں۔ میں نے آپ کو کانسیپٹ دے دیا ہے، ہم اس آیت پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ جب میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کی گواہی ہے کہ میں ایک مسیح کا پیروکار ہوں، تو اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ ہم انجیل میں سے پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب۔ میں چاہتا تھا ہم زیادہ آیات پڑھیں لیکن لیٹس فوکس آن ون ورس اونلی۔ وہ یہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ تو یہ اس وجہ سے میری زندگی کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ میں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں مسیح کے پیچھے چلوں، بلکہ یہ اس کا فضل مجھ پر ہوا کہ اس نے مجھے چنا کہ میں اس کے نام سے کہلایا جاؤں۔ اگر آپ ایک لمحے کو سیریسلی دنیا کے اوپر غور کریں اور لوگوں کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو حرکتیں وہ کرتے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب اس نے آپ کو چنا ہے تو اس نے آپ کو کتنا بڑا پریولیج بخشا ہے۔ جب تک یہ بات آپ کے دل میں گھر نہیں کر جائے گی، جب تک اس بات کا احساس آپ کو 24/7 نہیں ہوگا، اس بات کی پاور کو آپ ریئلائز نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اکثر یہ فیل کرتے ہیں کہ we being a Christians are treated as second grade citizens، اور میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے بات سنی ہے، ہمارا یارڈ سٹک آف میجرنگ our own grade is faulty۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے حساب سے ناپتے رہیں گے تب تک ہم سیکنڈ اینڈ تھرڈ گریڈ سٹیزنز ہی رہیں گے، کیونکہ جو ناپنے کا پیمانہ ایک مسیحی کا ہے وہ نہیں ہے جو اس دنیا نے اسٹیبلش کیا ہے۔ آج بھی دنیا کے مذاہب اپنے آپ کو سائنس کے مطابق صحیح پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ خیالات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج بھی دنیا کے مذاہب اس بات کو بڑا پرائم سمجھتے ہیں کہ سائنس وہ باتیں پروف کر رہی ہے جو ان کی کتابوں میں، جو ان کے مذاہب میں، جو ان کے پریکٹسز میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے مسیحیوں کو بھی اس خیال کا دیکھا ہے۔ ان کے لیے میں صرف ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے۔ تو پلیز ڈو ناٹ یوز اے فالٹی یارڈ اسٹک، اپنے آپ کو غلط پیمانے سے نہ ناپیں۔ اب جب خدا نے ہمیں چنا، ہم سے پہلے اس نے ایک اور کو چنا، پھر اس نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، تب ہم نے اس کو پھر فالو کرنا شروع کیا۔ تو میں جو 2-3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے ایک مسیحی ہوتے ہوئے، وہ میں بڑی جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلی، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 34ویں آیت کے قریب پڑھیں گے تو شاگرد یسوع کو کہتے ہیں کہ آ اور کھانا کھا لے۔ یسوع نے ان سے کیا کہا؟ میرا کھانا یہ ہے
کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری. پھر ایک جگہ شاگردوں نے اس کو بتایا کہ تیرے ماں، تیرے باپ اور تیرے ماں، تیرے بہن اور تیرے بھائی تجھے ملنے آئے ہیں. اس پہ یسوع نے کیا رسپونڈ کیا؟ کسی کو یاد ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہم یسوع کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ اس کو بڑی کلیئرلی یہ پتا تھا کہ میں کس مقصد سے اس دنیا میں آیا ہوں. His purpose was very clear in his eyes. He knew every moment of his life کہ میں کس مقصد سے اس دنیا میں آیا ہوں. آپ نے اپنے آپ سے کتنی دفعہ یہ سوال اپنی زندگی میں کیا ہے کہ میرا اس دنیا پہ آنے کا کیا مقصد؟ If you want to follow him, your purpose in your mind should be crystal clear. آگے چلتے ہیں. دوسری بات, he knew his priorities very well. اس کو اپنی جتنی بھی توجیہات تھیں, it was very clear to him. چاہے وہ اپنے جسمانی طور پر کسی بھی اسٹیٹ میں ہو. اس کے لیے میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. جس وقت وہ گتسیمنی کے باغ میں تھا اور پسینہ جو تھا وہ خون کی بوندیں, گویا خون کی بوندیں ہو کر ٹپکتا تھا, تب بھی اس کی پرائرٹی یہ تھی کہ تیری نہیں, میری نہیں, بلکہ پہلی بات. دوسری بات, ہم ابھی ریسنٹلی اس کے دکھوں کے ایام میں سے گزرے ہیں اور ہمیں خدا کے خادموں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ جو جمعرات کی رات سے لے کر جب تک اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا, ان دکھوں کو اگر آپ محسوس کر سکیں, اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر خدا کا پیروکار, مسیح کا پیروکار اس کے ان دکھوں کو فیل کرے, تو یو وڈ ریئلائز واٹ از دا پرائز ہی پیڈ. اور جب یہ سب کچھ ہو چکا اور وہ صلیب پر لٹکا ہے, اس وقت بھی وہ اپنی پرائرٹیز جانتا ہے. اس وقت بھی وہ دوسرے کلمے میں کیا کہتا ہے, آج ہی تو میرے ساتھ, کیونکہ وہ اسی کام کے لیے اس دنیا میں آیا. تو اگر آپ اس کی مینٹل اور فزیکل سٹیٹ دیکھیں, ہم تو یہاں دفتر سے پریشان آئے تو پھر ہمیں چرچ جانے کا دل نہیں کرتا. ہمیں اگر اور کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہماری دعا چھوٹتی ہے. ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہماری رات کی عبادت چھوٹتی ہے. وہ جس سٹیٹ میں ہے, جو اس کی حالت ہے, تب بھی وہ معافی کے لیے آیا. تو پہلا کلمہ اس نے کیا کہا, اے باپ انہیں. دوسرا کلمہ کیا کہا, پھر جا کے اس نے 5 کہ یہ کیوں اندھا پیدا ہوا, کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے اس کے اوپر کیا رسپونڈ کیا؟ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے, بلکہ یہ اس لیے ہوا. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ برے حالات میں بھی اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ کون سی چیز خدا کے جلال کے لیے ہے. And this is something that we need to learn today. ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں اور جو ہماری فزیکل اینڈ مینٹل سٹیٹ آج کل ہے, اس میں ہمارے لیے خدا کے جلال کو ریئلائز کرنا. آپ کسی بیماری میں ہوں, آپ کسی تکلیف میں ہوں, کسی دکھ میں ہوں, کسی پریشانی میں ہوں, اولاد کے دکھ میں ہوں, کوئی مالی مسئلہ ہو, کوئی جسمانی پرابلم ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی مقدمہ ہو, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو, کوئی دفتر میں آپ کو تنگ کر رہا ہو, کوئی گھر میں آپ کو تنگ کر رہا ہو, آپ کسی جگہ روڈ پہ کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے, آپ کو کوئی نقصان ہو جائے, آپ کو کوئی پریشانی ہو جائے, اگر آپ مسیح کے فالوور ہیں تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ وہ رسپانس ہوگا کہ ساری چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. ایسی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کر سکتا ہوں, لیکن اب میں آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ اس کی شخصیت کو جانیے, اس سے ایک پرسنل رشتہ کریٹ کیجیے, اس کو خدا کی طور پر اس کی عزت اور تکریم ضرور کریں, لیکن ایک ایسے اینٹیٹی, ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی. اس بات کو ریئلائز کریں کہ وہ آپ سے کتنی محبت رکھتا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا کیا کرنے پر قادر ہے. میں صرف اس آیت کی ریپیٹیشن سے جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا,
میں کلام کو ختم کروں گا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ تاکہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن شپ بنانے کی توفیق دے، آپ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، آپ جب اکیلے ہوں اس کی پریزنس کو اپنے قریب محسوس کریں، جب آپ کسی پریشانی میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں اور آپ کے یہ منہ سے الفاظ نکلیں کہ یسوع میری مدد کر، تو اپنے قریب آپ اس کو فیل کریں۔ خداوند آپ کو یہ تجربہ بخشے اور آپ کو روحانی طور پر بڑھائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔